صحیح بخاری کی حدیث نمبر 920۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے، جیسا تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو درمیان میں بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کھڑے ہو کر دوبارہ خطبہ شروع کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 922۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس بے وقت نماز پر تحجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا، کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا۔ اسامہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو غیشی آنے لگی، یعنی کہ میں بے ہوش ہونے لگا۔ قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، میں اسے کھول کر پینے سر پر ڈالنے لگی۔ پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کی مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگی، اس لیے میں ان کی طرف بڑھی کہ انہیں چپ کراؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کی ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کانے دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ مومن یا یہ کہا کہ یقین والا؟ کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ ہشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ ہشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج گہن کی نماز ادا کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں
جب فرشتے نیک لوگوں سے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا تو نیک لوگوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم نے ان پر ایمان لایا اور ان کی اتباع کی۔ اور سوال جواب مکمل ہونے کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تم آرام سے سو جا، تم ایک صالح آدمی ہے۔ اور جب منافق اور شکی انسان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور منافق لوگوں کو قبر میں سخت عذاب بھی ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 923۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی، آپ نے بعض صحابہ کو اس میں سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی احمد و تعریف کی۔ پھر فرمایا اما بعد، خدا کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہے جن کو میں دیتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں، لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمرو بن تغلب بھی ان ہی میں لوگوں میں سے ہیں۔ خدا کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 924۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا۔ پھر کیا تھا کہ تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن چوتھی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھی۔ یہ نماز تہجد کی نماز تھی، اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 927۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ ممبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔
آپ نے احمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یہ قبیلہ انصاری کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے، پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔